بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ ناظرین کرام، اس زمانے میں دین اسلام کو تمام دینوں پر غالب کرنے کے لیے، تمام دنیا میں غالب کرنے کے لیے، اور جو مصلح آخر الزمان مبعوث ہونا تھا وہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام بانی جماعت احمدیہ کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، اور آپ کا دعویٰ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے قادیان کی مقدس بستی سے اٹھنے والی یہ آواز اور اس ساری دنیا میں گونج رہی ہے، ساری دنیا میں پہنچ چکی ہے۔ اور ایک حدیث ہے جس کی بنا پر مسلم اکثریت اس غلط فہمی میں ہے کہ وہ حدیث یہ ہے کہ فرمایا فینزلو عند المنارۃ البیضاء شرقی دمشق، کہ امام مہدی علیہ السلام یا مسیح بن مریم علیہ السلام جو ان کے عقیدے کے مطابق کہ وہ آسمان پر زندہ ہے، وہ منارۃ البیضاء شرقی دمشق کے مشرقی جانب ایک سفید مینارے کے پاس اترے گا۔ یہاں پر عام طور پر لوگ مسلمان علماء یہ بتاتے ہیں کہ مینارے پر اترنا ہے، اس کے بعد وہاں سے جو ہے نا علماء جا کر ان کا استقبال کر کے نیچے لے آئیں گے۔ یہاں پر یاد رکھیں کہ علا کا لفظ استعمال نہیں ہوا، مینارے کے اوپر اترنے کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا ینزل عند المنارۃ البیضاء شرق دمشق، دمشق کے مشرق میں ایک سفید مینارے کے پاس اترے گا۔ گویا جب مسیح نازل ہوگا تو ان کے پاس ایک سفید مینارہ ہوگا دلائل و براہین کا۔ تو اب یہاں پر دیکھیں، ہم اصل تشریح کی طرف جانے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آسمان سے کسی نے نازل نہیں ہونا۔ یہ جو عقیدہ ہیں ابن مریم علیہ السلام ہو وہی آنا ہے، وہ 2000 سال سے آسمان پر زندہ ہے، وہی اسلام کی خدمت کے لیے نازل ہوں گے، یہ بالکل غلط تصور ہے۔ چونکہ نزول کے لفظ سے یہ غلط فہمی پھیلائی گئی ہے، حالانکہ آسمان سے نازل ہونے کا کہیں ذکر نہیں ملتا، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی قرآن مجید گواہی دیتا ہے لقد انزلنا الیکم ذکرا رسولا، کہ ہم نے ذکر اور رسول کو تم میں ہم نے نازل کیا ہے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نزول کا لفظ استعمال فرمایا گیا ہے تو ہم سب جانتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ ایک بشر رسول، ایک بشر کے طور پر آپ پیدا ہوئے، پھر جیسے جو عام طور پہ انسان نشو و نما پاتا ہے اسی طرح آپ کبھی آسمان سے نازل نہیں ہوا۔ تو صرف ایک لفظ نزول کی وجہ سے مسیح کے نزول کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کو اس رنگ میں غلط تعویل دے کر امت مسلمہ کے بیشتر لوگوں کو کہ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی صداقت سے کو قبول کرنے سے ان کو دور لے جائے جا رہے ہیں، ان کو قبول کرنے ہی نہیں دیتے مختلف تعویلات کی وجہ سے۔ اب دیکھنا یہ ہے، ایک تو یہ دیکھنا عندہ کا لفظ قابل ذکر ہے، عند المنارۃ البیضاء، سفید مینارے کے پاس اتریں گے۔ جیسے کہ میں نے تو اترنے کا لفظ کلیئر ہو گیا، آسمان سے کسی نے آنا نہیں ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پر عندہ ہے، مینارے کے اوپر اترنے کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ شرقی دمشق کے مشرق میں ہے۔ جب ہم دنیا کا نقشہ کا جائزہ لیتے ہیں تو پتہ لگ جاتا ہے کہ مشرق کے دمشق کے بالکل مشرق میں قادیان پنجاب موجود ہیں، تو گویا یہ اختلاف ختم ہو گیا۔ گویا بالکل جو پنجاب قادیان جس مقدس بستی میں حضرت بانی سلسلہ احمدیہ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، آپ مبعوث ہوئے، وہ بالکل دمشق کے مشرق سائڈ میں ہے، وہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب دیکھنا ہم نے مینارے کے پاس اترنے کا کیا مطلب ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ افصح العرب والعجم ہیں، تمام عرب و عجم میں ان سے زیادہ فصیح ترین کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ کا کلام موجز ہے، تھوڑے سے الفاظ میں بہت سارے معانی اس میں بیان کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاص طور پر فصاحت و بلاغت سے نوازا تھا۔ تو آج اس سلسلے میں جتنے بھی مہدی اور مسیح کی آمد کے متعلق پیشگوئیاں پائی جاتی ہیں، وہ سب کے سب اگر آپ دیکھیں گے وہ میٹافوریکل لینگویج میں ہے، استعارات اور مجاز سے کام لیا گیا ہے۔ کوئی اس کو حقیقت پر معمول کر ہی نہیں سکتے، اس کی اہمیت ہی کوئی نہیں اگر حقیقت پر۔ جیسا کہ میں نے مثال دی تھی ایک سوال میں کہ وہ فیکسر الصلیب و یقتل الخنزیر، خنزیر کو قتل کرے گا
اور صلیب کو توڑے گا، تو ایک معمولی فہم رکھنے والا بھی انسان یہ سمجھ سکتا ہے یہ حقیقی معنی میں ہو ہی نہیں سکتا۔ حقیقی معنی میں کیسے ہو سکتا ہے؟ کروڑوں کی تعداد میں جو صلیب دنیا میں ہیں اور اسی طرح اس کو کیسے توڑتا پھرے؟ یہ تو کہ عام پاگل انسان سے ہو سکتا ہے، نبی کی شاہ نشان نہیں۔ تو یہ سب استعارات اور مجازات پر مبنی ہے۔ اسی طرح یہاں پر جو سفید مینارے پر اترنے کا جو ذکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ بھی استعارات اور مجازات سے خالی نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام یعنی مسیح ابن مریم علیہ السلام کے نزول ایسے زمانے میں ہوگا جب رسول الرسائل کے لحاظ سے، میڈیا کے لحاظ سے، وسائل اعلام کے لحاظ سے، مختلف ایجادات کے لحاظ سے ایسے زمانے میں آئیں گے، گویا ان کی جو ذمہ داری ہے تبلیغ و دعوت اللہ کا کام ہے، نشر و اشاعت کا کام ہے، وہ اس قدر آسان ہوگا دیگر کسی زمانے میں اس کی کوئی نظیر نہیں پائی جاتی۔ تو چنانچہ آج دیکھ لیں کس قدر ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، سائنس اور ٹیکنالوجی کس قدر عروج کا زمانہ ہے۔ آج ایک انسان جب اپنے کمرے میں کوئی بات کرتا ہے وہ لمحے بھر میں پوری دنیا میں پہنچ جاتی ہے وہ آواز۔ آج ہم دیکھیں امام مہدی علیہ السلام کی آواز جو خلیفہ وقت کے ذریعے سے جو ساری دنیا میں کیسے پہنچ جاتی ہے لمحہ بھر میں۔ ہم حضور کے خطبات سے استفادہ کر رہے ہیں، حضور کے مختلف پروگرام سے دنیا استفادہ کر رہی ہے۔ گویا یہ سفید مینارے پر ہے۔ مینارہ کا مطلب کیا ہے؟ روشنی کا ذریعہ، یا جہاں سے روشنی پھوٹتی ہے اس کو بھی مینارہ کہتے ہیں۔ اسم اعلیٰ بھی ہو سکتا ہے، اگر منارہ کہیں گے تو اسم ظرف ہے جہاں سے روشنی نور کا منبع ہے۔ تو اسی طرح یہ بھی اسی طرح جو سفید کہا گیا ہے، سفید کہنے میں یہ حکمت ہے چونکہ مینارہ بھی ہو اور سفید بھی ہو، دور سے وہ مینارہ چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ گویا حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کا زمانہ ایسا زمانہ ہے، گویا آپ کے پاس ایک ایسا روشن مینارہ ہے، دلائل و براہین کا مینارہ ہے، اور آپ کی آواز کو لمحہ بھر میں چند منٹوں میں، لمحوں میں ساری دنیا میں پہنچانے کا ذریعہ موجود ہے۔ یعنی حضرت اقدس مسیح علیہ السلام دیکھ لیں تنہا کس طریقے سے آپ نے مختلف جدید ذرائع سے، یعنی جو کتابوں کی اشاعت وغیرہ کا کام آپ نے سر انجام دیا ہے، لیکن چند سال گزرتے گزرتے کہاں سے کہاں پہنچ گیا کہ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے خلیفہ وقت کا جو آفیشیل اناؤنسمنٹ ہوتا ہے، خطبہ جمعہ ہوتا ہے یا جو بھی ہے، وہ ساری دنیا کے احمدی 212 ملکوں سے زائد ملکوں میں پھیلی ہوئی احمدی آبادی وہ سنتی ہے، اس پر عمل کرتی ہے۔ تو روشن مینارے پر یہ قائم ہے جماعت احمدیہ کا سارا نظام، اللہ تعالیٰ کے فضل سے روشنی کے مینار ہے، روشن مینارے پہ ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ مسیح روشن مینارے کے پاس اترے گا، یا مسیح اس حال میں اترے گا کہ ان کے پاس ایک روشن مینارہ ہوگا، کس قدر پر حکمت ہے۔ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ غلط فہمی دور ہو اور وقت کی آواز کو سنیں، اور حضرت اللہ تعالیٰ نے جن کو اس زمانے کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے، اسلام کے احیاء نو کے لیے مبعوث فرمایا، ان کو ہم آسانی سے قبول کر سکیں، خاص طور پر عوام الناس اس بات کو سمجھ سکیں اور کثرت کے ساتھ خلافت کے آغوش میں آ سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔